الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اعلیٰ ہیں وہ اصحاب بھی جنہوں نے لڑا احد و بدر غزوہ حنین ہے. اعلیٰ ہیں وہ اصحاب بھی جنہوں نے لڑا احد و بدر غزوہ حنین ہے. مرتبہ اصحاب میں ہر ایک صحابی یک طرف ہے، ماں بہن ہے. ہوا غم پر ہی غم جس پر حضور کو، وہ شخصیت حسین ہے. حسین جن کی جستجو، حسین بس حسین ہے. انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام، منصفین کرام، علماء کرام، طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت حسین کی شہادت کے بابرکت و باسعادت موضوع پر اظہار ما فی الضمیر کرنے کے لیے نظر پیش ہوا ہوں. سامعین محترم، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مکہ مکرمہ سے روانگی ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فرزند شاعر سے ملاقات ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے سوال کیا کوفہ کے لوگوں کی کیا حالت ہے. اس نے جواب دیا کہ لوگوں کے دل آپ کی طرف ہیں اور تلواریں یزید کی حمایت میں اٹھیں گی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے ابھی نکلے ہی تھے. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دو بیٹوں کو خط دے کر آپ کی خدمت میں بھیجا جس میں لکھا ہوا تھا: میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ میرے خط کو پڑھنے کے فوراً ہی بعد آپ واپس چلے آنا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو شہید کر دیا جائے، آپ کو ختم کر دیا جائے. اگر آپ چلے گئے تو اسلام کے اندر تاریخی پھیل جائے گی، اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا، کیونکہ آپ اہل اسلام کا، اہل ایمان کا سہارا ہیں، کیونکہ اہل ایمان کا سہارا ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر دیکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں ایک حکم دیا ہے، میں نے اس حکم کی تکمیل کرنی ہے. اگر مجھے اس پر نقصان ہی کیوں نہ ہو میں اس کی تکمیل ضرور کروں گا. چنانچہ میدان کربلا کے اندر جانے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے سعادت مند رفقا نے جس جذبہ کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ، جس بلبلے کے ساتھ جنگ لڑی تھی، اس یادگار جنگ کو، اس یادگار مارکے کو قیامت تک نہیں بھلایا جا سکتا. شہداء اسلام نے اپنی ہمت کی کہانیاں رقم کر کے، اپنی ہمت کی داستانیں رقم کر کے شہادت کا جام نوش فرما کر شہداء اسلام کے سروں کو فخر سے بلند کر دیا. شہداء اسلام کے سروں کو فخر سے بلند کر دیا. قیامت تک آنے والا بیتل پرست فرقہ حضرت حسین کی ہمت کو دیکھ کر، حضرت حسین کی جرأت کو دیکھ کر اپنی موت کو خود ہی تڑپ کر مر جائے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا حضرات نے میدان کربلا کے اندر، آپ کے رفقا حضرات نے میدان کربلا کے اندر اپنی خون کی رنگینی کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے، اپنے خون کی رنگینی کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ اہل حق کے سامنے اہل باطل سامنا نہیں کر سکتا. اہل باطل استقامت کے ساتھ اہل حق کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، سامنا نہیں کر سکتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا کے اندر اپنی جرأت کو، اپنی ہمت کے علم کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا، ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں ہمیشہ کے لیے کامیاب و کامران رہا. سامعین محترم، حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے شہادت کا وہ مرتبہ و مقام دیا. اس لیے
اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ رب العزت نے ان کی اہانت فرمائی جنہوں نے ان کو قتل کیا یا ان کے قتل پر راضی ہوا یا ان کے قتل پر اعانت فرمائی، کیونکہ یہ وہ نوجوان ہیں جن کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے یہ دونوں نوجوان جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان دونوں نوجوانوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا تاکہ ان کی اعزاز و تکریم کی تکمیل ہو جائے اور ان کا مرتبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلند ہو جائے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، محبت کر تو صحیح مجھ سے تجھے کامل وفا دوں گا، محبت کر تو صحیح مجھ سے تجھے کامل وفا دوں گا، جہاں سے باطل حق میں آتے ہیں وہ فن کمن دکھا دوں گا، جہاں سے باطل حق میں آتے ہیں وہ فن کمن دکھا دوں گا۔ بتاتا ہے عقیدہ وہ صحابہ کی غلامی کا، بتاتا ہے عقیدہ وہ صحابہ کی غلامی کا، صحابہ کی غلامی میں جان اپنی لٹا دوں گا۔ اقول قولی ھذا